السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، چونکہ عید کی جو نماز ہے وہ سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے، اس لیے بہت سے ہمارے ساتھی غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہ پاتا ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ ابھی خاص طور سے اس سال جیسے عید الفطر کئی مقامات پر پڑھی گئی، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پابندیاں تھیں، اور ابھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ عید الاضحیٰ میں بھی سرکار ہمیں فلی اجازت دیتی ہے، اور یعنی بھیڑ کرنے کے بالکل، چونکہ پابندیاں چل رہی ہے۔ کئی علاقوں میں تو ابھی بھی مسجدوں میں صرف 5 لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، بہت سارے اسٹیٹ کے اندر، اور سختیاں چل رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہیں ہفتے بھر، کہیں 10 دن نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دنیا سے ختم فرمائے، ہمیں سکون دے، عافیت دے، راحت دے۔ ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ کی نماز کی ترتیب تھوڑی آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، عید کی نماز کہاں واجب ہے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں پڑھنا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، وہ آپ علماء سے بیٹھ کر سمجھیں اپنے علاقے کی نوعیت بتا کر۔ بہرحال جہاں قربان عید کی نماز واجب ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے، اس کی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم وضاحت کرتے ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے تو اس کی نیت دل میں کر لیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے تو نیت، ہم کھڑے ہیں تو نیت۔ یہ جب بول رہا ہوں نا میں، اس کو دل میں سوچنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا نہیں ہے۔ بول لیں گے اچھا ہے، لیکن زبان سے بولنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا دھیان رکھیں۔ بہرحال ہم نے یہ بولا، یعنی یہ بولا یا سوچا، جو بھی نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھ لی ہم نے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، امام صاحب بھی، مقتدی بھی، سب ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پورا ثنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمیں قرأت کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں جو واجب ہیں۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، اور پھر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو؟ یعنی کل 4 تکبیریں ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لی ہم نے، اس کے بعد ہم نے 3 تکبیریں کہیں، جن میں 2 میں ہاتھ چھوڑے ہیں اور پھر تیسری میں ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اس طریقے سے۔ اب اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، امام صاحب پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف اور سورت، جو بھی 1 رکعت مکمل کر لیں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے اب قرأت ہوگی، بسم اللہ، الحمدللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ اور سورت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیر کہنی ہے، اور تینوں مرتبہ میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 1 مرتبہ ہوا، پھر اللہ اکبر دوسری مرتبہ، پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ۔ تینوں تکبیروں کے بیچ میں تھوڑا وقفہ رکھیں گے، یعنی اتنا کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہا جا سکے، اتنی دیر یہ وقفہ رکھنا مستحب ہے۔ اطمینان سے تکبیریں کہیں گے، اور بہرحال پھر چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز ہم مکمل کر لیں گے۔ یہ تو ہی ترکیب۔ اچھا، جب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے، احتیاطاً ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد اختیار ہے آپ کو، آپ خطبہ دے دیں، دعا نہ مانگیں، یا آپ دعا مانگ لیں اس کے بعد خطبہ دیں، یہ بالکل اختیار کی چیز ہے۔ چونکہ دعا کو نماز سے بڑی مناسبت ہے، فرض نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، حدیث میں کافی فضیلت آئی ہے۔ تو ابھی چونکہ ہم نے نماز پڑھی ہے، کافی لوگ جمع ہیں، ایک بڑا مجمع ہے، تو نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، پتہ نہیں کس کی دعا پر اللہ کو پیار آ جاوے۔ اس کے بعد پھر خطبہ ہو جاوے گا، اور خطبہ ہو جانے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اب آپ کہو گے کہ بھئی ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ خطبے کے بعد ہم دعا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، آپ فتاویٰ دیکھ لیجئے گا، کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، خطبے کے بعد دعا مانگنا سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ نماز کے بعد ہی ہے، لیکن اس میں کوئی شدت نہیں اپنانی چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی علاقے میں اسی کا رواج ہے، آسانی سے لوگ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ٹھیک ہے، ایک یعنی مستحب عمل کے لیے، ایک سنت غیر مؤکدہ کے لیے جھگڑنا آپس میں اور نزاعی شکلیں پیدا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو یعنی عید کی نماز کے بارے میں۔ اچھا، یہاں بہت سے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہم کویت میں رہتے ہیں، ہم
عرب امارات میں رہتے ہیں، وہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ 7 تکبیریں ہو رہی ہے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہو رہی ہے، کل 12 تکبیریں ہو رہی ہے، اور آپ تو 6 تکبیر کا بول رہے ہیں۔ بھائی ہم حنفی لوگ ہیں، احناف ہیں ہم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جب دیکھا تو حضرت نے اسی کو ترجیح دی کہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں واجب ہیں۔ ہاں دوسرے جو مسلک والے ہیں، دوسرے مسالک میں 4 مسلک ہیں، 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، 4 مکاتب فکر ہیں، تو آپ جس مسلک پر چلتے ہوں اپنے مسلک کے حساب سے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم چونکہ حنفی ہے، آپ کو یہ حنفی مسلک کے مطابق ہم نے مسئلہ بتایا، 3 تکبیریں دونوں رکعتوں میں واجب ہیں۔ یہ کل عید کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو موٹی موٹی آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔